بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہمارا دروس کا سلسلہ چل رہا تھا کہ عقیدہ انسان کی زندگی پر کیا کیا اثرات چھوڑتا ہے۔ ہم اب شروع کر چکے تھے تیسری فصل کہ جس میں ہم یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اخلاقی حوالے سے عقیدے کی کہاں کہاں تاثیر ہوتی ہے۔ تمہیداً ہم کچھ مطلب ذکر کر چکے ہیں پچھلے درس میں۔ آج تفصیلاً کچھ عناوین سے ہم بات شروع کرنا چاہتے ہیں، اخلاقی عناوین کے جہاں عقیدہ اثر انداز ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے انسان کا صابر ہونا۔ ہم میں سے کون ہے جو صبر جیسی عظیم اخلاقی صفت کی عظمت کو نہیں جانتا ہے؟ کون نہیں جانتا ہے کہ صبر کا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے اور دنیا کے اندر رہ کر ہر کامیابی و ترقی، امن و امان، صلح و آشتی کے پیچھے صبر کا کتنا ہاتھ ہے؟ اور کون نہیں جانتا کہ ہر قسم کا دنگا و فساد، ہر قسم کی ناکامی و نامرادی اور ہر لڑائی و جھگڑے کے پیچھے بے صبری اور جلد بازی کا عامل کار فرما ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کی زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم صبر کی اہمیت و ضرورت کو مزید بیان کریں۔ ہر بندہ جانتا ہے کہ من صبر ظفر، کامیاب وہی ہوتا ہے جو صبر کرتا ہے۔ مسائل مشکلات اسی کی صحیح حل ہوتی ہیں جو صبر کرتا ہے۔ محنت اسی کی نتیجہ دیتی ہے جو صبر کرتا ہے۔ فسادات وہی ختم کر سکتا ہے جو صبر کرتا ہے۔ اب جس انسان کا یہ عقیدہ ہو، اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں عقیدے کی تاثیر، کہ طرح طرح کا عقیدہ ہوتا ہے انسان کا۔ اب جس انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ یہی دنیا کی زندگی گزارنی ہے اور ختم ہو جانا ہے، اگر یہاں کوئی حق چھن گیا تو پھر کبھی بھی ملنے والا نہیں ہے، اگر دنیا کا کوئی دن بیماری اور پریشانی میں گزر گیا تو اس کے ازالے کا کوئی دن نہیں ہے، اگر کسی لذت سے یہاں محروم رہا تو اس کا کوئی نعم البدل ملنے والا نہیں ہے، تو ایسے آدمی کے لیے صبر کرنے کا کوئی واضح معنی اور مفہوم نہیں بنتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یعنی اس آدمی کا صبر نہ کرنا مشکلات پر ایک طبیعی امر ہے۔ کیونکہ وہ اگر صبر کرے تو کس چیز کے لیے کرے؟ کس صلہ کی توقع میں وہ صبر کرے؟ اپنے حق چھننے پر صبر کرے تو کس عوض کے انتظار میں کرے؟ اگر بیماری کے اوپر صبر کرے تو کون سا اجر ملنے والا ہے اس کی امید پہ صبر کرے؟ لیکن جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ صبر میرے رب اور میرے خالق کو پسند ہے، کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز پہ صبر کرنا بہت بڑے اجر اور ثواب کا موجب بنتا ہے، بلکہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میرے مالک اور خالق نے مجھے بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ میرے صبر کو آزمائے، اس آزمائش کے لیے بھیجا ہے، تو ایسا آدمی مرض پر صبر کرتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب کو سمیٹے۔ اس عقیدہ سے کہ صحت و مرض خالق کی ذات کی عطا شدہ چیزیں ہیں، تبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب عقیدہ انسان بوڑھا ہو جانے اور کئی ایک امراض میں مبتلا ہونے کے باوجود صبر سے کام لیتا ہے، سب کچھ برداشت کرتا ہے، وہ مزید اپنے خالق کی حمد و ثنا کرنا چاہتا ہے، زندگی کے جتنے دن باقی ہیں، اپنے گزری ہوئی زندگی کے تجارب سے ابھی بھی وہ دوسرے لوگوں کو رہنمائی دینا چاہتا ہے، نصیحتیں کرنا چاہتا ہے، لوگوں کے لیے اپنے آپ کو صبر و استقامت کی مثال کے طور پر ابھی اپنے آپ کو ایک مثال کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ دنیا سے آخری لمحات تک اپنی زندگی کے زیادہ سے زیادہ آخرت کا زاد راہ اکٹھا کر لیں۔ چونکہ قرآن مجید کا ارشاد یہی ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ ہے، واللہ یحب الصابرین، اللہ صابروں سے
صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. بشر صابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت یعنی جنت کی خوشخبری دے دو. تو دنیا میں اللہ کی نصرت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، آخرت کی جنت صبر کرنے والوں کے لیے ہے. تو سب سے مہم یہ ہے کہ ایسا آدمی جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ آخری دم تک صبر کرتا ہے، کیونکہ اس کے عقیدہ کے مطابق اس حالت میں بھی کہ جب وہ بوڑھا ہو چکا ہے، مرض سے مبتلا ہے، اس حالت میں بھی انسان صبر کرتے ہوئے اپنے حقیقی منزل کی طرف سفر جاری رکھ سکتا ہے، مزید قرب الہی حاصل کر سکتا ہے، مزید اپنے کمالات کو انسان کسب کر سکتا ہے. اس حالت میں بھی توبہ کے ذریعے اس حالت میں بھی اپنے گناہ معاف کروا سکتا ہے. خلاصہ یہ کہ اپنی خلقت کے اصلی ہدف کے لحاظ سے سفر کرنے کی ابھی بھی اس کے اندر صلاحیت ہے اگر وہ صبر سے کام لیتا ہے. تو ایسے عقیدے والا زندگی کا آغاز صبر سے کرتا ہے اور زندگی کے آخری سانسوں تک، بڑھاپے کے آخری لمحات تک، مرض کے آخری حالات تک وہ صبر کرتا ہے. لیکن جو لوگ اس عقیدہ سے دور ہیں، وہ لوگ جو انسان کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ حیوانوں کی طرح کھانے پینے اور مادی نعمتوں سے لذات اٹھانے کے لیے خلق ہوا ہے، تو ان کے لیے ایسی حالت میں صبر کرنا بے معنی ہے. کوئی مقصد نہیں پھر صبر کرنے کا. اسی وجہ سے ایسے لوگ بڑھاپا اور امراض آنے پر یوتھینزیا یعنی اپنی مرض سے انہیں مارے جانے کی درخواست دیتے ہیں، یعنی اپنی مرضی سے انہیں مارے جانے کی درخواست دیتے ہیں کہ ہمیں موت قبول ہے، ہمیں مار دیا جائے، چونکہ اب کے بعد ہم دنیا کی لذات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ہم بوڑھے ہوئے ہیں، بیمار ہیں، علاج نہیں ہو رہا. پھر حکومت تحقیق کرتی ہے، واقعاً ان کی کنڈیشن ایسی ہو تو موافقت دیتی ہے اور ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے. یہ بے صبری کا عالم ہے ان لوگوں کا. جیسا کہ جن ممالک میں یہ قانون پاس ہے ان میں سے ایک نیدرلینڈ ہے. کئی ہزار لوگ اس طرح کی موت قبول کر چکے ہیں اور ان کو مارا جا چکا ہے. یہ سارا کچھ اسی لیے ہے کہ اب مزید ایسی زندگی پر صبر کرنا ان کے ہاں بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے. اسی طرح صاحب عقیدہ انسان موجب گناہ جو لذات ہیں ان کو ترک کرنے اور اپنے سے ماتحت اور کمزور لوگوں پر ظلم کو ترک کرنے پہ بھی صبر کرتا ہے. کس وجہ سے؟ اس خوف سے کہ کہیں ان فنا ہونے والی عارضی لذات کی وجہ سے دائمی و ابدی نعمتوں سے ہاتھ دھو نہ بیٹھے، یا کسی کمزور پر ظلم کرنے کی وجہ سے بڑے بادشاہ کے غضب کا نشانہ نہ بن جائے. تو وہ ان چیزوں پہ صبر کرتا ہے. قدرت رکھتا ہے کسی کمزور پہ ظلم کر سکے لیکن نہیں کرتا. قدرت رکھتا ہے کہ حرام لذات سے فائدہ اٹھائے لیکن صبر کرتا ہے. وہ اپنی تمام تر مشکلات کے باوجود اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے تاکہ ان کے عظیم اجر کو اپنے نام کر سکے. لہذا صاحب عقیدہ ہر بڑی سے بڑی مشکل پر صبر کرتا ہے اور ہر بڑی سے بڑی ذمہ داری کو ادا کرنے پہ بھی صبر کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صبر پر ہی کامیابی کا وعدہ دیا ہے اور صبر کرنے پر ہی جنت کا عہد کیا ہے. سورہ آل عمران میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. سورہ بقرہ میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تم صبر کرنے والے بن جاؤ، اللہ تو تمہارے ساتھ ہے. صبر کرنے والے کیسے بنو گے؟ نماز سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو، صابر ہو جاؤ گے. سورہ ال عمران میں فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت نہیں کیا ہے کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ جنت وہ جائے گا جس کی یہ آزمائش ہو جائے گی کہ وہ صبر کرنے والوں میں سے ہے. جب تک یہ آزمائش نہ ہو تو جنت کا جو ہے وہ ڈیمانڈ اور طلب نہیں رکھنی چاہیے. عقیدہ کی صبر پر تاثیر کا ایک نمونہ ہم اگر ملاحظہ فرمائیں تو جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات میں ملتا ہے
کہ جب ان کے مقابل جادوگروں کو بلایا گیا کہ ان کے معجزات کا وہ توڑ پیش کریں، تو سب سے بڑے جادوگر سامنے آئے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی جادوگر نہیں ہے، واقعاً یہ تو معجزہ ہے جس سے جادوگر عاجز آ جاتے ہیں، تو پھر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے میں انہوں نے دیر نہیں کی ہے، بلکہ اپنے ایمان کو چھپایا بھی نہیں ہے، اعلان کر دیا ہے کہ ہم موسیٰ کے رب کو مانتے ہیں۔ اس پر فرعون نے انہیں کہا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر ایمان کا اعلان کیا ہے تو میں تمہارا ایک طرف کا ہاتھ کاٹوں گا، دوسری طرف کی تمہاری ٹانگ کاٹوں گا اور تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا۔ تو اب یہاں صبر نے اپنا کام دکھایا، چونکہ اب یہ صحیح سچے عقیدے والے مسلمان ہو چکے تھے، تو اب ان کے لیے وہ صبر کرنا ممکن تھا۔ تو جواب میں بجائے اس کے کہ وہ ڈر کے مارے ایمان کو چھپائیں اور کفر کا اعلان کرتے، اللہ سے صبر کی درخواست کرتے ہوئے کہتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان فرما، اڑیل دے صبر کو ہمارے اوپر اور ہمیں اس دنیا سے مسلمان اٹھا لے، اگر صبر نہ ہوا تو ہم پھر کافر ہو جائیں گے۔ تو اسی صبر کا نتیجہ تھا، کتنا ہی خوبصورت نتیجہ کہ وہ جادوگر جو فرعون سے انعام کے لالچ میں ایک نبی کی تکذیب کے لیے آئے ہوئے تھے، وہ اس صبر کے بدولت سولی تو چڑھ گئے، اپنے ہاتھ اور پاؤں تو انہوں نے کٹوا لیے، مگر حق کی نصرت سے ہاتھ نہ اٹھایا، ظلم کی کے خلاف بغاوت سے باز نہ آئے اور اپنے رب کے بارگاہ اور حضور میں سرخرو ہوئے۔ اسی طرح اسی صبر کی بنیاد پر ہی ابتدائی اسلام میں مسلمانوں نے ہر قسم کی مصیبت اور تکلیف کو سہا، لیکن ایمان سے ہاتھ نہ اٹھایا، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جناب خدیجہ اور ابو طالب سمیت بنو ہاشم اور عبد المطلب کے کچھ افراد نے اس وقت جب قریش مکہ کی طرف سے سوشل بائیکاٹ کیا گیا کہ ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی، ان کو رشتہ نہیں لینا دینا ہے، ان کے ساتھ کسی قسم کا لین دین نہیں کرنا ہے، تو یہ ہستیاں 3 سال تک شیب ابی طالب میں محصور ہو گئیں، قسم پرسی کے عالم میں رہیں، کوئی ان کے ساتھ ملتا جلتا نہیں تھا، کوئی ان کے ساتھ لین دین نہیں کرتا تھا، بعض دفعہ یعنی بھوکے رہ جاتے تھے، فاقہ کشی کرنی پڑتی تھی ان کو، یعنی ان کو فاقے پہ فاقے آتے تھے بعض دفعہ، لیکن صبر کی وجہ سے نصرت نبی سے ہاتھ نہیں اٹھایا، کئی دن بھوکے گزارنے پڑتے گزار دیتے، لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اسی طرح جو جناب بلال جیسے وہ لوگ کے جو غلام تھے بغیر قبیلے کے تھے اور اسلام لے آئے، تو ان کو طرح طرح کے مظالم کا نشانہ بنایا جاتا تھا، مثلا تپتی گرم زمین پر لٹا کر اوپر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیتے اور کہتے تھے کہ بلال ہمارے بتوں کو خدا مانو اور ایک خدا کو ماننا چھوڑ دو۔ تو اس حالت میں بھی ان کی زبان جب حرکت کرتی، ہونٹ جب حرکت کرتے، تو یہی کلمہ سنائی دے رہا ہوتا تھا، الاحد الاحد، کہ اللہ صرف ایک ہے، اللہ صرف ایک ہے۔ اور اگر اس سے بھی ان مثالوں سے بھی بڑھ کر بہت بڑی مثال دیکھنی ہے صبر کی، تو وہ آپ کو کربلا میں ملے گی، کہ جہاں ہر قسم کا ظلم ہے، ہر قسم کا ظلم ہے جو تصور کر سکتے ہیں، بچوں کو ذبح کرنا، خواتین کو بیوہ کرنا، مہمانوں کو شہید کرنا، جوان بیٹوں کو قتل کرنا، 3 دن تک پانی پر پہرے لگا دینا، بچے پیاس سے ہلاک ہو رہے ہوں، بلک رہے ہوں بچے پیاس کی وجہ سے، یہ تمام مظالم جہاں آپ کو نظر آئیں گے، لیکن ان تمام مظالم پر آپ کو وہاں صبر غلبہ حاصل کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو لہٰذا ایک صحیح عقیدہ انسان پر جو اخلاقی تبدیلیاں انسان کے اندر لاتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو پہاڑ جیسا ایک صابر انسان بنا دیتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آج مسلمان کہلانے والوں کے اندر ذرا بھر بھی صبر نہیں ہے، اور بے صبری کے نتیجے میں دنیا اپنی تباہ کر رہے ہیں، اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ وہ عقیدہ دل میں نہیں اترا
کہ جو عقیدہ انسان کے اندر اخلاقی طور پر تبدیلیاں لے کر کے آتا ہے. تو یہ ایک زاویہ تھا، ایک اخلاقی پہلو تھا کہ جس پہلو میں عقیدہ انسان پر اخلاقی اثر چھوڑتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.